بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران خان نے عزم استحکام مہم کے حوالے سے مجوزہ کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کا اعلان کر دیا، اس پہ آمادگی ظاہر کر دی. تحریک انصاف نے آج شام 6 بجے اسلام آباد کے نواں میں ہونے والا جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے. چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے ذاتی طور پر اس کا اظہار کیا. اب سب جانتے ہیں کہ جلسہ عام کی اجازت دے دی گئی تھی اور ظاہر ہے غور و فکر کا بعد دی گئی ہوگی. ڈپٹی کمشنر صاحب نے دی اور شہر سے باہر نواحِ شہر میں ایک جگہ پر اجازت دی. پھر اگلے دن کمشنر صاحب نے اسے ملتوی کر دیا اور عجیب و غریب اس کے دلائل دیے. مثلا یہ محرم شروع ہونے والا ہے، بھائی رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھا جا سکتا ہے. عید جو ہے وہ قریب آ پہنچی ہے تو اس سے پہلے عید کا تہوار منایا جا سکتا ہے. فرض کیجئے کوئی پریڈکٹ کرنے کے قابل ہو کہ سیلاب آ رہا ہے فلاں علاقے میں، تو ایک دن پہلے ہی یعنی وہ کام کیے جائیں گے جو آخری دن کیے جانے والے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اور پھر یہ ایک بہانہ یہ کہ علاقے کے مکین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پرابلم ہوگا. کیا پرابلم ہوگا؟ علاقے کے مکین ووٹ پی ٹی آئی کو دیتے ہیں اور وہ وہاں قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی عمارتیں بنانے کے لیے جا رہے ہیں. چند گھنٹوں کی بات ہے، اس کے بعد وہ ڈسپرس ہو جائیں گے. اس پہ ان کو کوئی قبضہ تو نہیں ہوگا. اور وہاں سٹیج بنانے سے یا دریاں بچھانے سے یا کرسیاں رکھنے سے اس جگہ کی قدر و قیمت میں کمی تو نہیں ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب دوسری پارٹیاں تو شہروں میں جلسے کرتی ہیں. پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہوتا ہے اسلام آباد میں، تو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر اجازت دینے کے بعد اسے منسوخ کیا جاتا ہے. پھر اسی دن یہ واقعہ ایک آدھ دن پہلے پیش آتا ہے، جس دن یہ منسوخ کیا کہ غالباً ایک دن پہلے، کہ وہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے لیڈروں کو بلایا تھا. 3 گھنٹے انہیں کے انتظار میں رکھا گیا، پھر ان سے کہا گیا کہ آپ جائیں، آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اب عمران خان صاحب نے تو یعنی جلسے کے لیے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کہوٹا سے لے کے مری تک، ادھر اٹک تک، ٹکسلا، راول پنڈی، اسلام آباد میں تحرک تو پیدا کر دیا گیا تھا، موبلائزیشن تو ہو گئی تھی. اور خفیہ ایجنسیوں کی جو اطلاعات تھی، معتبر ذرائع کہتے ہیں کہ کم از کم 1 لاکھ آدمی پختونخوا سے آنے والے تھے. ایک دن پہلے مانسیرا میں جلسہ ہوا تھا اور وہ اتنا بڑا جلسہ تھا، حالانکہ ایک بڑا جو جلوس تھا وہ ایبٹ آباد میں پھنس گیا. آپ کو پتہ ہے ایبٹ آباد شہر میں داخل ہونے کا اور باہر نکلنے کا جو اس طرف راستہ آتا ہے پنجاب کی طرف، وہ راستہ بڑا تنگ ہے. کوئی مسئلہ پیدا ہوا، اس کے باوجود اس جلسے کے بارے میں اخبار نویسوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ نواز شریف 1 سال میں ایسا جلسہ نہیں کر سکے. لاہور میں جو جلسہ انہوں نے کیا تھا، جس میں وہ کبوتر والی شعبدہ بازی انہوں نے دکھائی تھی، کرتب دکھایا تھا، اس میں پورے پنجاب سے لوگ جمع کیے گئے اور بلکہ پنجاب کے باہر سے بھی لوگ لائے گئے، پھر بھی وہ اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا. تو یہ کتنا بڑا جلسہ ہو سکتا تھا؟ اصل بات یہ ہے، خوف ہے اس کا. اب وہ تو مصالحت کے لیے جو میسیج دیا جا سکتا تھا انہوں نے دے دیا، دفع شر کے لیے ظاہر ہے جلسہ منعقد کیا. یہ عدالت انہیں اجازت دے دیتی. اسلام آباد سپریم کورٹ کیسے انکار کر سکتی تھی کہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے؟ لیکن انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی اور کہا کہ محرم کے بعد کریں گے جلسہ. اور واقعہ یہ ہے کہ وہ جلسہ کریں یا نہ کریں، ظاہر ہے کچھ ورکر تو ناراض ہوں گے جو بےتاب ہیں، جن کا لیڈر جیل میں ہے، جن کے سینکڑوں ساتھی جیل میں ہیں، جو آئے دن جن کے لیڈر پکڑے جاتے ہیں. اور جلسے کی اجازت دینے کے فوراً بعد تو اسلام آباد کے صدر کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور بھی جو منتظمین تھے ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا گیا تھا. اب ایک طرف سے آپ یہ کہتے ہیں، ان پہ شرپسندی کا الزام لگاتے ہیں، اور دوسری طرف فساد کا الزام لگاتے ہیں. خاص طور پہ جو نوکر قسم کے لوگ ہیں نون لیگ میں، شریف خاندان کے، وہ بڑے چیخ کے کہتے ہیں 9 مئی کا حساب دیں.
اور یہ بھی پی ٹی آئی کے حلقوں میں سننے میں بات آئی کہ یہ ایک اور 9 مئی تخلیق نہ کر دیں، وہاں پہ کوئی سرکاری گاڑیوں کو کوئی آگ لگا دے اور ذمہ دار انہیں قرار دے۔ ظہیر شاہ کے قتل کا بھی تو ذمہ دار عمران خان کو قرار دے ہی دیا گیا تھا نا، کوئٹہ کے وکیل کے قتل کا بھی۔ تو ظاہر ہے کچھ کارکن ناراض ہوں گے جو اپنے لیڈر کی گرفتاری پہ، گرفتار رہنے پہ، جیل میں رہنے پہ اور بہت ہی برے حالات میں رکھنے پہ۔ صرف مصدق ملک صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک وی آئی پی کی طرح رہ رہے ہیں اور یہ کوئی سیاحتی مقام ہے اور اس پہ 60 لاکھ روپے ماہانہ خرچ ہوتے ہیں۔ باقی ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں کوئی، اور ان کا ایئر کنڈیشنر بھی ہے، کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہے وہاں پہ، کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہے۔ وہ کولر ہیں جو بجلی بند رہتی ہے تو جب بند ہوتی ہے تو وہ اکثر بند رہتی ہے، اور وہ سبھی کوٹھڑیوں میں ہیں، اور وہ 8 فٹ 10 فٹ کی کوٹھڑی ہے، اور جم کہتے ہیں بنا کے، کوئی جم نہیں ہے، ایک سائیکل ہے۔ مطلب یہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، ایک تو یہ سائیکو فرینڈ سارے ہر پولیٹیکل لیڈر کے اگر جو ہیں یہ خوش آمدی جو ہیں وہ جمع ہیں اور وہ مسائل پیدا کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے خاص طور پہ اور دوسرے صوبوں نے بھی وزیر اعظم سے کہا کہ سوشل میڈیا کے سارے چینل بند کر دیں۔ او بھائی وہ ایکس تو پہلے ہی بند ہے، ٹویٹر، یوٹیوب بھی بند کر دیں، انسٹاگرام بھی بند کر دیں، فیس بک بھی بند کر دیں، سب کچھ بند کر دیں۔ اب ایک اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ درخواست مسترد کر دی، اور دوسری اطلاع یہ ہے کہ زیر غور ہے۔ کوئی بھائی ہوش کے ناخن لیں، آپ کو ہوا کیا ہے؟ ایسے بدحواس آپ ہوئے ہیں؟ بھائی کتنا کاروبار ہے جو آن لائن ہوتا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ ان حالات میں جب معیشت اتنی تباہی کے کنارے کھڑی ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، تو آپ یہ بند کر دیں گے؟ اور بند کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کو نقصان کس کا ہوگا؟ الٹیمیٹلی تو ملک کا نقصان ہوگا، اور لوگوں کو اذیت دے کر آپ یہ سمجھتے ہیں، خوفزدہ کر کے۔ خوفزدہ آپ نے کر لیا تھا نا، پھر 8 فروری کو کیا ہوا تھا؟ پھر 8 فروری کو ووٹ تو سب پی ٹی آئی کو پڑے، اور آپ کو جعلی سارے نتائج مرتب کرنے پڑے، اور اس کے نتائج بھگت رہے ہیں، اس کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، اس کے لیے چیف جسٹس صاحب پریشان ہے، اس کے لیے الیکشن کمیشن پریشان ہے، اس کے لیے حکومت پریشان ہے۔ دیکھیے کور کمانڈرز کانفرنس کہتی ہے کہ عزم استحکام کے خلاف جو پراپیگنڈا ہے وہ شرپسندی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دہشت گردی کی حمایت کون کر سکتا ہے؟ یعنی اپوزیشن بھی کیسے حمایت کر سکتی ہے؟ کیا وہ کون دنیا کا آدمی ہے جو امن نہیں چاہتا؟ کون آدمی چاہتا ہے کہ اس کی جان اور اس کا گھر اور اس کے بیوی بچے، اس کا خاندان، اس کی آبرو، اس کی جائیداد خطرے میں ہو؟ بھگتا تو ان لوگوں نے ہے، لیکن اس کے خطوط تو واضح ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی مذمت تو کوئی احمق ہی کر سکتا ہے، جنون ہی کر سکتا ہے، کسی کا دماغ چل گیا، ٹھیک ہے؟ یہ تو شہباز شریف صاحب نے ارشاد کیا تھا ایک دفعہ جامعہ نعیمیہ لاہور میں کہ طالبان کو پنجاب میں کارروائی نہیں کرنی چاہیے، ہے جی؟ وہ تو آپ کو پتا ہے جب بدحواس ہوتے ہیں تو اتنے بدحواس ہوتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو دہشت گردی اس کے خطوط تو واضح کریں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو گئے، کس طرح ہوں گے؟ آبادی کا انتقال تو نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ کوئی سوات جیسی صورتحال تو نہیں ہے جب اچانک کرنا پڑا تھا، اس وقت تو ضروری تھا۔ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں تقریباً انہوں نے مخالفت کی ہے، اور پشتون پارٹیوں نے خاص طور پر ڈٹ کر مخالفت کی ہے۔ تو انہیں اعتماد میں لینا، ایک طرف 8 پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں، دوسرے پہلے سے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرپسندی ہے، وہ انہیں بتائیں، اعتماد میں لیں انہیں۔ وہ آپ کے پاس ہے، عمران خان سے ہی اندیشہ تھا نا کہ وہ بائیکاٹ کر دے گا، یعنی ان کو پارٹی کے بعد لیڈروں نے کہا بھی کہ ایک طرف اتنی زیادتی ہو رہی ہے اور ایک طرف ہمیں کانفرنس میں بلا رہے ہیں، یہ کون سا ماحول ہے؟ ظاہر ہے اس کے لیے ماحول کیا، اس کی تاریخ بھی نہیں بتائی جا رہی، کچھ نہیں، کوئی تفصیلات نہیں بتائی جا رہی، اور یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ایسی حالات میں افواہیں بھی پھیلتی ہیں، اندیشے بھی پھیلتے ہیں کہ یہ جو ڈپلائمنٹ ہے ہر جگہ پھیلا دیا گیا ہے فوج کو، تو یہ خوف پیدا کرنے کے لیے ہے، اندیشہ ہے کہ وہاں پہ مظاہرے ہوں گے پختونخوا میں، اس کے لیے ہے۔ تو صورتحال کو واضح رکھا جانا چاہیے نا، کنفیوژن نہیں ہونے چاہیے نا۔ اور وہ ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ تو ہے معیشت کا،
عبدالعلیم خان صاحب کو آپ نے بھیجا کویت بریفنگ کے لیے. سبحان اللہ. عبدالعلیم خان صاحب سے جو کام وہ جانتے ہیں اور خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ کام لیں نا ان سے. ملک کو نئے شہروں کی ضرورت ہے, اس کے لیے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ سیاسی استحکام ہو اور سمندر پار پاکستانیوں کو خاص طور پہ گارنٹی ہو. جس طرح ڈی ایچ اے میں گارنٹی ہوتی ہے کہ پلاٹ پہ قبضہ نہیں کر لے گا, اس کا پورا ایک میکانزم انہوں نے اچھا ڈیولپ کیا ہے. تو نئے شہروں کی ضرورت ہے اور اسی میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اگر کچھ ہو سکتی ہے اس کے لیے کچھ حالات اگر سازگار کیے جائیں. تو عبدالعلیم خان کے جو کرنے کا کام تھا تو وہ تو اس کا نتیجہ وہ ان کو دیا نہیں. اچھا, سعودی عرب سے جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کوئی سعودی عرب سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. سعودی وفد, میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے نہیں آیا تھا. سعودی وفد آیا تھا کہ اس سے پہلے جو ایرانی زعماء نے دورہ کیا تھا تو امریکیوں کا میسیج لے کے آیا تھا کہ ایران کے زیادہ قریب نہ جائیں. اور ظاہر ہے وزیر اعظم نے جو چین کا دورہ کیا اس پہ بھی ناخوش تھے. 90 آدمیوں کو وفد لے کے گئے. بعد میں ہمارے وزیر خزانہ بھی ایک نیا لطیفہ پیدا ہو گیا سیاست میں, وہ کہتے رہے ہم تو فائر وال لینے کے لیے گئے تھے. 90 آدمیوں نے کندھے پہ اٹھا کے لانی تھی فائر وال, اور بس پیسے لینے کے لیے گئے تھے وہاں پہ, اور انہوں نے کہا بینکوں سے لے لیں. ٹھیک ہے, ان حالات میں ظاہر ہے کہ امریکی ناخوش تھے ان کے دورہ چین سے, اور چینی بھی خوش نہیں ہیں. دیکھیے نا ان کے جو کتنی صاف بات کہی چینی وزیر نے, جس میں ساری اپوزیشن پارٹیاں مدعو تھیں, جس میں آخری وقت تک اپنا پی ٹی آئی کے رؤوف حسن صاحب کو روکا گیا اور 50 منٹ پہلے ان سے کہا گیا کہ آپ آ جائیں. چینیوں کے اصرار پر وزارت خارجہ تو اجازت نہیں دے رہی تھی, ظاہر ہے انہوں نے پراپر تھرو چینل جانا تھا, لیکن چینیوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا نہیں, وہ اپنا دوسرا آدمی ہماری اپنا علی ظفر صاحب جو ہے وہ نمائندگی کریں گے, ان سے کہیں گے تو پارٹی کا ایک نمائندہ ہی چاہیے تو وہی آئیں گے اس میں. صاف صاف انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر نہیں ہو سکتی معاشی نمو, ممکن نہیں ہے. خورشید قصوری صاحب سمیت جو سابق وزیر خارجہ ہیں سب لوگ انہیں جانتے ہیں, اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ محتاط آدمی ہیں. جو چند ماہ پہلے جو وفد گیا تھا چین, جو غیر سرکاری شخصیات سے زیادہ تر جن کی ملاقاتیں ہوئیں, تو انہوں نے کہا کہ کیا بات آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تصویراتی حلیف ہے, دفاعی حلیف کہیے نا, دفاعی حلیف ہے. تو چین بھی آپ کا حلیف ہے, اور امریکہ جو بھارت کا بھی حلیف ہے, آپ کا بھی حلیف ہے. جھگڑا آپ کا بھارت کے ساتھ ہے. تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اچھا, یہ تو چند ماہ پہلے کی بات ہے. پچھلے سال مشاہد حسین گئے. مشاہد حسین جو ہیں اس معاملے میں سب سے معتبر گواہ ہیں دو وجوہ سے. ایک تو یہ کہ غلط بیانی نہیں کرتے, دوسری بات یہ ہے کہ 25-30 سال سے کم از کم, ویسے ان کا انٹرسٹ تو اس سے بھی پہلے کا ہے, چینیوں کے ساتھ ان کے مراسم ہیں, چینی قیادت کے. یہ جو وزیر صاحب ہیں نام ہے ان کا بھول گیا, ان کے ذاتی دوست بھی ہیں, انہوں نے بتایا, کل ان سے بات ہوئی تو ایک جگہ پہ, کہ مجھ سے بھی انہوں نے کہا تھا. اور جنرل باجوہ کے صاحب کتنی غیر ذمہ دار گفتگو کیا کرتے تھے, اور کیسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کی. 370A جب انڈین کانسٹیٹیوشن کا وہ جو منسوخ کیا گیا اور کشمیر کو وفاقی علاقہ قرار دے دیا گیا, اور لداخ کو اور جموں کو, ویلی کو, تو انہوں نے جنگ بندی کر لی. اور یوکرین پہ وہ اپنا روس کے دورے پہ وہ گئے, عمران خان کے مشورے سے وہ مکر گئے, اور وہ بعد میں بیان دے دیے ان کے خلاف, اور یہ کہا کہ ہم انڈیا سے جنگ نہیں لڑ سکتے. تمام ممتاز بھارتی مبصر, سب قابل اعتبار جو لوگ ہیں, جن کی کوئی حیثیت ہے, جن کی بات دنیا بھر میں سنی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں انڈیا پاکستان پہ حملہ کر ہی نہیں سکتا. جب انہوں نے کیا تو پھر کیا ہوا تھا, وہ جو سرجیکل سٹرائک تھی پھر کیا ہوا تھا, جہاز پاکستان کے گرے تھے کہ انڈیا کے گرے تھے, پائلٹ ان کا پکڑا گیا تھا کہ پاکستان کا پکڑا گیا تھا. دن کی روشنی میں 6 جگہ پہ پاکستان نے بم گرائے, اور انتہائی اہمیت کے مقامات کے قریب گرائے. جیسے ابھی ایرانیوں نے کیا ہے کہ ان کے ایٹمی پروگرام کے, اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے قریب جو ہے ایرانیوں نے, یا حسن نصر اللہ نے اپنا وہاں اپنا
مجھے یاد نہیں ہے ڈرون سے کیا اٹیک یا اپنا وہ میزائل گرائے. تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، اور یہ ہر سمجھدار آدمی کہتا ہے. آپ کسی سبکدوش فوجی سے ملیں، کسی دفاعی ماہر سے ملیں، کسی دفاعی تجزیہ کار سے ملیں، وہ لوگ جو سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو حملے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. کل بھی میں ایک سیمینار میں، چھوٹے سے سیمینار میں شریک ہوا، تو وہاں اس پر اتفاق رائے پایا گیا کہ انڈیا حملہ نہیں کر سکتا. چین اس کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، 1 لاکھ آرمی وادی گلوان میں اس نے ڈپلائی کی، جہاں گرم کھانا ملتا ہے چینی فوجیوں کو. اور ابھی ایک تازہ جھگڑا وہ تبت کے حوالے سے، جو 3400 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، اور 14,000 فٹ سے 20,000 فٹ تک کی ہائٹ ہے. تو اس پہ وہاں انڈین آرمی اس کے قریب ڈپلائی کر دی گئی، اور چینی بھی ڈپلائی کر دی گئی، جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا. تو چینی جو ہیں ان کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دفاعی معاملات میں انہوں نے یہ بھی سوال اٹھا کہ بھائی، اشارہ کیا، مطلب صاف الفاظ میں تو نہیں کہا کہ F-6 جو تھنڈر 17 ہے وہ تو آپ نے ہم سے مل کے بنایا، جو F-16 کا امریکی طیارے کا متبادل ہے، اور جس کی پرفارمنس اچھی رہی. جب بھارتی طیارے آئے، اور بھارتی طیارے وہ ساری چیز رپورٹ نہیں ہوئی، وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور یہاں سے بھی تعداد میں بڑی تعداد میں طیارے اڑے تھے، پھر وہ پلٹ گئے. الخالد ٹینک ان کی مدد سے ہم نے بنایا. ہمارا اگر کوئی دفاعی تعاون ہے تو چین کے ساتھ ہے، ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. چینیوں کا مفاد ہے اس میں، ہمارا ان سے زیادہ ہے. بھائی امریکی پالیسی کیا ہے؟ چین کا گھیراؤ کیا جائے جنوبی سمندروں میں. خود امریکی دانشور چیخ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ پاگل ہو گئی ہے، اڈوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جنگیں جو ہیں وہ جگہ جگہ، کوئی ایک جنگ امریکہ نے جیتی نہیں ہے، نہ عراق میں، نہ ویتنام میں، نہ ایران میں، نہ کھنڈر بنا دیا لیبیا کو. جنگ کہاں جیتی ہے؟ لیٹن امریکہ میں کسی جگہ، افغانستان میں کس طرح ذلیل و خوار ہو کر گئے، اور اس کا غصہ کم ہونے میں نہیں آتا. تو آپ کا دفاعی جو ہے حلیف جو ہے وہ چین ہے. اچھا، وہ بات میں مکمل کروں. وہ سعودی یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ ایران کے ساتھ زیادہ قربت جو ہے وہ امریکہ گوارا نہیں کرے گا. انیشیٹو ہمیں لینا چاہیے. پالیٹکس از آل اباؤٹ دا انیشیٹو. ہمیں لینا چاہیے کہ ہمیں گیس لینے دیں ایران سے. اور ایران سے تعلقات کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ امریکہ کے خلاف گٹھ جوڑ ہو رہا ہے جی. اس قدر وہ آپ کو خوفزدہ کر کے رکھتے ہیں، دولت شاہ کا چوہا بنانا چاہتے ہیں، اور آپ اس کے لیے تیار ہیں. اور ہمارا وزیر اعظم تو بیچارہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ بات کر سکے. اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ مصالحہ کس سے کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا. دیکھیے، چینیوں کے لیے متبادل پھر بھی موجود ہے، قدرے مہنگا صحیح. وہ 15-20 سال پہلے بھی ایک ایکسرسائز انہوں نے کی تھی، جب ہفتے میں 3 سے 5 دھماکے ہوتے تھے بڑے، جب 70,000 آدمی شہید ہوئے، 7,000 فوجی بھی شہید ہوئے، کہ افغانستان کے راستے بھی گوادر پہنچا جا سکتا ہے، چابہار پہنچا جا سکتا ہے، اور افغانستان اور ایران کے ذریعے بھی مغرب سے، یورپ سے تجارت ہو سکتی ہے. لیکن ان کی ترجیح پاکستان ہے. ان کا انداز فکر اس طرح کا ہے. میں آپ کو ایک فکر میں اگر بیان کروں، دراصل میرا فکر نہیں ہے، کسی اور صاحب کا ہے، کہ پاکستان جو ہے ایک بگڑا ہوا بچہ ہے جو اپنے مفادات کو نہیں سمجھتا. تو لیکن یہ ہم اسے ترک تو نہیں کر سکتے. اب ہمالیہ سے بلند اور شہد سے میٹھی اور ریشم سے مضبوط دوستی اپنی جگہ، لیکن قوموں کی تعلقات کے کوئی تقاضے ہوتے ہیں. اور باجوہ صاحب تو یہ کہتے تھے ہم ان سے لڑ ہی نہیں سکتے، اور چینیوں کے خلاف گفتگو کرتے تھے. باجوہ صاحب نے تو جب انہیں اندازہ ہوا کہ نواز شریف اور زرداری کے چینی انٹرنیشنل ایجنڈے سے متفق ہیں، امریکی ایجنڈے سے، تو وہ تو بالکل امریکیوں سے ساتھ جا گھل مل کے میں حاضر ہوں. 22 توپوں کی انہیں سلامی دی گئی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ان کو. وہ پاکستان کے لیے کام تو نہیں کر رہے تھے، امریکہ کے لیے کر رہے تھے. پاکستان سے مطالبہ کیا ہے چین کا؟ بنیادی طور پر ایک ہی مطالبہ کہ یہاں کام کرنے والے جو چینی ہیں ان کی حفاظت کا آپ بندوبست کریں. یہ کون سا کام ہے؟ یہ فوج
جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی ہے، پاکستان کو لیبیا، عراق، شام بننے سے بچایا ہے، یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ترجیح ہو، جس کے لیے آپ دن رات کام کریں. اب اگر خفیہ ایجنسیاں اور عسکری قیادت اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں اور حکومت اور اس کے سارے محکمے اور پولیس ایک کام پہ لگے ہوئے ہوں کہ اکثریتی پارٹی جو اس کو دبا کے رکھنا ہے، تو ظاہر ہے دوسری بات چیزیں نظر انداز. یہ تو نہیں ہے کہ فوج یہ چاہتی نہیں ہے یا دوسرے ادارے یہ چاہتے نہیں ہیں، ضرور چاہتے ہیں کہ چینیوں کی حفاظت کی جائے، خواہش تو ان کی بھی یہی ہے، لیکن بھائی اس میں ایک غیر ذمہ داری کا ایلیمنٹ ہے نا جی، لاؤبالی پن کا دخل تو ہے اس میں. وہ دیکھیے نا کتنے حملے ہو چکے ہیں چینیوں پہ، 6 کے قریب حملے ہو چکے ہیں. دوسرا ان کے وہ خدشات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جو اپنا باجوہ صاحب کے حوالے سے، کہ وہ ہمارا حلیف ہے. ہمارا کیا حلیف ہے جی؟ وہ امریکہ جو ہے وہ مطلب وہ تو کیا، عابدہ حسین کہتی ہیں کہ مجھ سے کہا ہنری کیسنجر نے کہ امریکہ کی دشمنی تو بہت بری ہے، دوستی بھی بری ہے. اور ڈیگال نے کہا تھا کہ امریکہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے، چل رہا تھا، اب اس کی ختم ہو رہی ہے. چین آگے بڑھ رہا ہے، یہی 2 4 5 10 برس میں وہ لے جائے گا تائیوان کو بھی، جس طرح وہ ہانگ کانگ کو لے گئے کہ وہ الگ ویزا ہے، الگ پاسپورٹ ہے، 1 country 2 systems ہیں، اس کے لیے الگ ویزا لینا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنا ان کو وہ پاسپورٹ اپنا جاری کرتے ہیں. وہ اس کو بھی فائنلی لے جائیں گے، اس لیے کہ ان میں تحمل ہے، وہ پلاننگ کرتے ہیں، ایروگینس سے نہیں ہے ان کے اندر، وہ دخل نہیں دیتے. پاکستان کو وہ بار بار مشورہ دے رہے ہیں اور پاکستانی حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جنرل باجوہ جو ہیں، میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنی نہیں امریکہ کی بولی بول رہے تھے. زرداری صاحب نے بھی کہا تھا، نواز شریف صاحب تو نے کئی دفعہ کہا کہ بھارت اور پاکستان کا کلچر ایک ہے. خدا کے بندے، ہمارا ان کا کلچر ایک ہوتا تو الگ ملک بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کہیں، بس بیچ میں ایک سرحد ہے. اور زرداری صاحب نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ یہ عمر عبداللہ اور یہ محبوبہ مفتی اور فلاں ایک آدھ پاکستانی نوجوان کا یہ نئے دور کی قیادت ہے. ہاں جی، کوئی دلچسپی نہیں. زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے آدمی نہیں ہیں، وہ تو ان کی شادی ہو گئی محترمہ سے اور ان کے والد کو ضرورت آ پڑی پیپلز پارٹی کی. سندھ میں وہ اے این پی کے ٹکٹ پہ تو نہیں جیت سکتے تھے، یہ تو اے این پی کے ورکر تھے. یعنی یہ وہ اپنی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں بھارت ہے. اور ان کا والد کا کلپ موجود ہے بڑے زرداری صاحب کا، حاکم علی زرداری صاحب کا، جس میں وہ احمق کہتے ہیں. احمق سے بھی زیادہ سخت لفظ استعمال کیا قائد اعظم کا، میں تو دہرانا نہیں چاہتا، کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو آن ریکارڈ ہیں وہ، مشرقی اور مغربی پاکستان کو پہلی کابینہ میں مساوی نمائندگی کیوں نہیں دی؟ او بھائی، مشرقی پاکستان والوں کو بالکل اعتراض نہیں تھا اس پہ. اور وزارت کی تشکیل میں اس میں نازک مرحلے میں اہلیت زیادہ اہم تھی، مساوی نمائندگی کا مسئلہ نہیں تھا. غلطیاں تو بعد میں ہوئیں، خواجہ ناظم الدین کو ہٹایا گیا، اتنے بھلے آدمی کو، اور سہروردی کو، جو مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان سب سے اہم پل تھے اینڈ ویری کمپیٹنٹ لیڈر، جو متحدہ بنگال کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، حالانکہ ہندوؤں کی اکثریت تھی. ایک انڈین بنگال ہے، ایک بنگلہ دیش ہے، تو اس کے وہ وزیر اعظم رہے تھے. اور مطلب انہیں ایک بڑا کمپیٹنٹ پالیٹی، اور وہ 5 سال اگر وزیر اعظم رہ جاتے تو جو مسائل بعد میں پیدا ہوئے ہیں شاید نہ ہوتے. وہ تو جب آپ نے سہروردی کو بھی دھکا دے دیا، خواجہ ناظم الدین کو بھی دھکا دے دیا، تو پھر معاملہ شیخ مجیب الرحمان کے ہاتھ میں جا پہنچا، اور ادھر سے ادھر بھٹو صاحب اور یحییٰ خان کے اقتدار بھی منتقل نہیں کرنا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک تازہ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے پڑھی، کہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. کیا بہتر ہو رہے ہیں؟ اس کی دلیل جو دی، بہت تفصیل تو میں نہ پڑھ سکا، کہ بینکوں کی حالت بڑی بہتر ہے. وہ 22% شرح سود ہوگی
تو بینکوں کی حالت بہتر نہیں ہوگی؟ تو بینکوں کی حالت تو پہلے بھی بہتر تھی۔ دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ سٹاک ایکسچینج بازار حصص جو ہے وہ بڑا گرو کر رہا ہے۔ کوئی قوم کو بے احمق سمجھ رکھا ہے کیا؟ ہونک بستے ہیں اس ملک میں۔ او بھائی، واشنگٹن سے ہانگ کانگ تک درجنوں نہیں سینکڑوں ایسے ادارے ہیں جو سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے ہیں، جن کے لیے 40 50 100 ملین ڈالر انویسٹ کرنا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ چند ہفتوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ چند مہینوں کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور اسے وہ کہہ رہے ہیں گرم پیسہ، ہاٹ منی۔ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد نکال لیے پیسے اور اپنا منافع لے کر رخصت ہو گئے۔ وہ کتنی دفعہ یہ ہو چکا ہے، شوکت عزیز کے زمانے میں تو اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے زمانے میں بھی ہوا، عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی ہوا۔ سٹاک ایکسچینج نہیں ہے، معیشت اور چیز ہے۔ او بھائی، معیشت صنعت کاری ہے، اور صنعت کاری میں خیر زراعت بھی معیشت ہے۔ اپنا روس جو ہے اور یوکرین بھی اور کتنے دنیا کے ملک ہیں جو بلینز آف ڈالر کماتے ہیں اپنا زراعت سے۔ ہم تو خیر جدید زراعت کے دور میں داخل ہی نہیں ہوئے، نہ لیزر لیولنگ ہے، نہ اچھا بیج ہے، نہ ٹھیک پیسٹی سائیڈز ہیں، اور نہ کسان کی کوئی تربیت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ یہ معلوم ہے کون سی زمین کس فصل کے لیے موزوں ہے، نہ پانی دینے کا وہی فلڈ ایریگیشن کا نظام ہے۔ اب کہیں کہیں کوئی تبدیلی آ رہی۔ 6 کروڑ درخت ہیں، 6 کروڑ جنگلی زیتون کے، اگر ان کو پیمنٹ کر دیں، یہ 30 سال سے میں چیخ رہا ہوں، اس وقت 2.5 کروڑ تھے، اب 6 کروڑ ہو گئے ہیں، ان کو پیمنٹ کر دیں تو آپ کو ایک قطرہ شاید درآمد نہ کرنا پڑے۔ 5 لاکھ ایکڑ زمین ایسی ہے جس پہ آپ پام آئل اگا سکتے ہیں، اور دریاؤں کے کنارے اگا سکتے ہیں۔ تو وہ زراعت بھی بجائے خود اہم ہے، لیکن جدید معیشت صنعت کا نام ہے، اور صنعت میں بھی جدید صنعت میں الیکٹرانکس، آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چین نے جتنی توجہ دی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ سے آگے نہیں تو برابر ضرور ہے۔ ہمارے کرنل لیول تک کے افسروں کا اس میں ایکسپوجر ہوتا ہے۔ پاکستان کو دفاعی اعتبار سے مضبوط بنانے کے لیے ہمارے افسر جو ہیں وہ چینی فوج کے ساتھ ہماری فوج رابطے میں رہتی ہے، اور کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں۔ انڈیا سے دفاعی خطرے تھے، ہمارے سارے مسائل داخلی ہیں، تو وہ اس پہ معیشت پہ تو کوئی اس کی پلاننگ نہیں ہے کہ یہ ادارہ بنا دیا ہے، کیا نام ہے اس کا، اور وہ یہ کر دے گا۔ بھائی، جو ہمارے فوجی افسر ہیں وہ ان کی قابلیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان کی تربیت کا نظام بڑا اچھا۔ بعض لوگ مذاق میں کہتے ہیں ایف اے پاس لوگ نہیں ہوتے، وہ تربیت کا عمل جاری رہتا ہے، بڑی سخت سکروٹنی ہوتی ہے، باجوہ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں خیر اس میں۔ لیکن یہ ہے کہ معیشت کو وہ نہیں سمجھتے۔ معیشت ایک پیچیدہ چیز ہے۔ مہاتیر محمد نے کہا تھا کوئی پولیٹیشین کامیاب نہیں ہو سکتا اگر وہ سیاست کے علاوہ جدید معیشت کے تقاضے نہ سمجھتا۔ یہ انہوں نے ایک پاکستانی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، اور معیشت ہی کو تو دراصل انہوں نے بہتر بنایا تھا۔ 150 200 300، اور ایک صاحب کا خیال تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ $500 فی کس انکم تھی جب وہ انہوں نے سنبھالا، اور کیا تھا وہاں ربڑ تھی۔ یہ پام آئل تو وہاں بعد میں آیا، امریکہ سے آیا ہے، تو کیا پیسہ چینیوں کے پاس تھا۔ معیشت ہی تو انہوں نے ٹھیک کی، اور لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیا، اور وہ کہتے تھے مہاتیر کے پاکستانی زیادہ تیزی سے سیکھتے ہیں، 2 گنا زیادہ تیزی سے، عمران خان سے انہوں نے کہا تھا۔ سب سے اہم نقطہ یہی ہے، بار بار میں عرض کرتا ہوں، جو چینی کہہ رہے ہیں سیاسی استحکام ہوگا، اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو دبا کر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے آپ کا میسج دے دیا، اب آپ کی مرضی۔ کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کا بھی انہوں نے کر دیا، آپ اس کے لیے ماحول سازگار کرنے کے بجائے خراب کر رہے ہیں، جلسہ بھی ملتوی کر دیا۔ نہ سپریم کورٹ میں ان کی بات سنی جا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن تو اعلانیہ ان کا مخالف ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں وہ کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں، یا ادراک ہی نہیں ہے، یا اپنی ذات کے سوا کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ الیکشن ہے جو انہوں نے کیے ہیں۔
دیکھیے نواز شریف نے پچھلے دنوں کہا کہ جی میں نہیں چاہتا جو سلوک میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہو. اچھا کہنے کو تو آپ نے کہہ دیا، اچھی بڑی اچھی بات کہی. عملی طور پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر سیاستدان باہمی مفاہمت نہیں کریں گے، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ انیشیٹو نہیں لے گی مصالحت کے لیے. انیشیٹو لینا پڑے گا پولیٹیشنز کو. حکومت ہے نواز شریف صاحب کی. اب وہ اگر وہ اس طرح سوچتے ہیں کہ بھائی ناکام ہو جائے اور بیٹی میری کامیاب ہو جائے، کیونکہ آگے تو اقتدار وہ اپنی اگلی نسل کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، جب ایسے اس کا سوال کوئی نہیں ہے، تو وہ الگ بات ہے. اگر وہ مسئلے چاہتے ہیں، اگر بہتری چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا نام کوئی یعنی عزت کے ساتھ لیا جائے، تو ہی مسٹ ٹیک دا انیشیٹو. شہباز شریف تو نہیں کر سکتے. شہباز شریف کی تو کیپیسٹی نہیں ہے. ان پہ تو اتنی جلدی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. بھائی عمران خان کو آپ رہا کریں، ان کے ساتھ معاملات طے کریں، ان کو آپ رہا کریں. اور کب تک آپ انہیں جیل میں رکھ سکتے ہیں؟ اور یہی بات مولانا فضل الرحمان نے ان سے کہی. یعنی یہ نہیں کہا عمران خان کو رہا کریں، یہ کہا کہ یہ فیک الیکشن ہے. دیکھیے الیکشن تو کرانے ہوں گے. یہ ٹریبونل والا قصہ تو ہو گیا پاک. جب ریٹائرڈ جج لگائے جائیں گے تو وہ لٹکائے رکھیں گے مقدمات کو. الیکشن کرانے ہوں گے، 6 مہینے بعد ہو سکتے ہیں، سال بعد ہو سکتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. عمران خان کو بھیجیں آپ بنی گالا، سختی کم کریں، جو لوگ گرفتار ہیں انہیں رہا کریں. ایک دفعہ امن تو قائم ہو. بغیر امن کے ایک کھیت کاشت نہیں ہو سکتا. اگر 2 پڑوسی یا 3 یا 4 پڑوسی جو ہیں وہ اپنا 2-4 ایکڑ زمین اس کی ہے، 2-4 ایکڑ اس کی ہے، 10 ایکڑ اس کی، آپس میں لڑ رہے ہوں تو کاشت زمین کیسے کاشت ہو سکتی؟ ایک کریانے کی دکان نہیں اس طرح چل سکتی. ایک فٹ بال کا میچ اس طرح نہیں ہو سکتا. اور اس بد امنی میں روز آپ ہمیں چکما دیتے ہیں $100 بلین کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی، وہ $10 بلین وہاں سے رکھ، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی نہیں آ رہے. جب لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تو فارن انویسٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اب تو ایک وفاقی وزیر نے بھی کہہ دیا، ڈپٹی منسٹر نے، کہ ایک دھیلا کہیں سے ملنے والا نہیں ہے. امن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. احمقوں اور جنونیوں کے سوا ہر شخص جانتا ہے کہ امن ہی میں قومیں ترقی کرتی ہیں، اور ایک منیمم اتفاق رائے ہی میں. آپ کا بہت بہت شکریہ.